السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں فضائل مدینہ منورہ و عظمت طیبہ قرآن و احادیث کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مدینہ منورہ دنیا کے مقدس ترین شہروں میں سے ایک عظیم اور مبارک شہر ہے۔ یہ وہ پاکیزہ سرزمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، قیام، عبادت، دعوت، جہاد اور وصال کے لیے منتخب فرمایا۔ مدینہ منورہ کو طیبہ، طابہ اور دارالایمان بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں اسلام کو قوت ملی، قرآن کے احکام نافذ ہوئے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہوئی اور پوری دنیا میں ہدایت کا نور پھیلا۔ مدینہ منورہ کے مبارک نام یہ ہیں۔ احادیث مبارکہ میں مدینہ منورہ کے کئی بابرکت نام آئے ہیں۔ مدینہ، طیبہ، طابہ، دارالایمان، دارالہجرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ طابہ ہے۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ مدینہ منورہ کی قرآنی فضیلت: نمبر 1، مدینہ ایمان والوں کا مرکز۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کی تعریف فرمائی سورۃ الحشر آیت نمبر 9 میں، اور جن لوگوں نے مدینہ کو اپنا گھر بنایا اور ایمان میں مضبوط رہے وہ ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ آیت مدینہ منورہ کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان والوں کی بستی قرار دیا۔ نمبر 2، مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے والوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ التوبہ آیت نمبر 117 میں، بے شک اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین اور انصار پر رحمت فرمائی۔ انصار مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی عظیم خدمت کی، اسی لیے قرآن نے ان کی فضیلت بیان فرمائی۔ ہجرت مدینہ کی عظمت: مدینہ منورہ وہ مبارک شہر ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی۔ یہ ہجرت اسلامی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ ہے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اسلامی ریاست قائم ہوئی، مسجد نبوی تعمیر ہوئی اور دین اسلام پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ اس حدیث کو جامع ترمذی نے روایت کیا ہے۔ مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب شہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے بے حد محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، جس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ دعا میں فرماتے تھے، اے اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں مکے سے بھی زیادہ پیدا فرما۔ مدینہ ایمان کا مرکز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایمان مدینہ کی طرف اس طرح لوٹتا ہے جیسے سانپ اپنے بل کی طرف لوٹتا ہے۔ اس حدیث کو صحیح بخاری و صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ ایمان، برکت اور ہدایت کا مرکز ہے۔ مدینہ منورہ کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
مدینے کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں، نہ اس میں تعاون داخل ہوگا اور نہ دجال۔ اس حدیث کو صحیح بخاری صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ مدینے کی سختیوں پر صبر کا اجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مدینے کی سختیوں اور تکلیف پر صبر کرے گا، قیامت کے دن میں اس کے لیے شفاعت یا گواہی دوں گا۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ مدینے میں وفات پانے کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مدینے میں وفات پانے کی استطاعت رکھے تو وہ وہیں وفات پائے، کیونکہ میں مدینے میں وفات پانے والوں کی شفاعت فرماؤں گا۔ اس حدیث کو جامع ترمذی نے روایت کیا ہے۔ مسجد نبوی شریف کی عظمت، مسجد نبوی دنیا کی عظیم ترین مساجد میں سے ایک ہے، یہاں عبادت کا بے شمار اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مساجد کی 1000 نمازوں سے افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ اس حدیث کو صحیح بخاری صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، مدینہ منورہ کی سب سے بڑی سعادت روضہ اقدس کی حاضری ہے، جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس حدیث کو صحیح بخاری صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ جنت البقیع کی فضیلت، مدینہ منورہ میں جنت البقیع وہ مبارک قبرستان ہے جہاں ہزاروں صحابہ کرام، اہل بیت اور صالحین مدفون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے آداب، مدینہ منورہ کا ادب و احترام کرنا چاہیے، وہاں بلند آواز سے بات نہ کی جائے۔ مسجد نبوی میں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت ادب سے سلام پیش کرنا چاہیے۔ گناہوں سے بچنا اور عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ مدینہ منورہ سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے بے حد محبت کرتے تھے، کیونکہ یہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں مدینے کی محبت ہونا ایمان کی نشانی ہے۔ یہاں ہم چند خوبصورت اشعار بیان کریں گے۔ مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مخدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے۔ پھروں گنبد خضرا کے سائے میں ہر دم، پھروں گنبد خضرا کے سائے میں ہر دم، وہیں جان جائے یہ جی چاہتا ہے۔ اے باری تعالیٰ، اے پاک پروردگار، اے اللہ پاک، ہمیں مدینہ منورہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار حاضری نصیب فرما، اور ہمارے دلوں میں اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مدینہ طیبہ کی محبت پیدا فرما، اور ہمیں قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک